بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے دین عرفا، جس کے مصنف ہیں سرکار سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامن اللہ تعالی۔ میں دیکھ تو رہا ہوں لیکن کیا یہ مجھے پہچانتے بھی ہیں؟ یعنی دیکھنے میں مصروف ہے نا۔ پروردگار عالم اپنے جلال اور جمال کے دونوں پہلوؤں سے اپنی ذات کا مشاہدہ کرنے میں مصروف ہے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کیا یہ میرا آئینہ دار مجھے پہچانتا بھی ہے؟ تو اس وقت پروردگار عالم نے فوراً سوال کیا کہ او میرے لخت جگر، او میرے جگر کا ٹکڑا۔ لفظ ہے او میرے جگر کا ٹکڑا، لخت جگر نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے بھی پہچانتے ہو؟ یہ اپنی اولیت سے فرمایا جا رہا ہے۔ اس اولیت نے جواباً فرمایا اللہم انت، او میرے اللہ تو۔ اللہ نے کہا او میں صدقے جاؤں، آج سے پہلے تو میرا نام بھی نہیں تھا۔ آج آپ نے اللہ کہہ کے پکارا ہے تو آج کے بعد میرا نام میرا ذاتی نام ہے، یعنی اللہ۔ آج سے پہلے میرا نام نہیں تھا۔ لا اسم لہو، لا جسم لہو، لا ذات لہو، لا صفات لہو، میں ہر چیز سے بے نیاز تھا، اور آج آپ کی ذات نے اچانک میرا نام رکھ دیا ہے اللہ۔ حالانکہ میں تو آپ کو بنانے لگا تھا اور آپ نے مجھے اللہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ ہیں نا میرے ساتھ ساتھ، کہیں نیند تو نہیں آ گئی نا؟ جاگ رہے ہو؟ یہ سامعین سے مخاطب ہو کر سرکار دامن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ باتیں کچھ ایسی ہیں، میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ میری اکثر باتیں آپ لوگوں کے سروں سے گزر کر یہ جو چکی لگی ہے نا، انہیں توڑ توڑ کر باہر نکل جائیں گی۔ سارا مجمع ہنسنے لگ گیا۔ جی، مخلوق کے سروں پر سے سلپ ہو کے انہوں نے یہ چکی توڑ توڑ کر نکلنا ہے۔ پروردگار عالم نے جس وقت یہ فرمایا تو اس کے بعد پھر مشاہدہ کرنا شروع کیا، اور 80,000 سال تک مزید اس آئینے نے ذات کی جانب قربت، مزید قربت، گویا مزید قربت، خوشی کی ایک لہر دوڑی، اور خالق نے اسے بھی یہ جیسے فوٹوگرافر کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس نادر و نایاب منظر کو کیپچر کر لیا ہے، ایسے ہی پروردگار عالم نے بھی فوراً اس منظر کو کیپچر کر لیا، یعنی کیچ کر لیا، وصول کر لیا، اس سے عکس بند کر کے محفوظ کر لیا۔ وہ چمک جو رخ انور پہ بجلی کی طرح چمکتی تھی، اس چمک کو پروردگار عالم نے کیپچر کیا، اور کیپچر کر کے فوراً اسے 12 حجابات نور کی شکل میں محفوظ کیا، اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب کے درمیان اس نے مزید 70,000 حجابات رکھ دیے، یعنی 12 حجابات نور، اور پھر ان کے درمیان ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک پھر چھوٹے چھوٹے حجابات، یعنی 70,000 حجابات ان کے اندر رکھ دیے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ حجابات جو میں نے محفوظ کیے ہیں، اب پتہ نہیں یہ بھی مجھے پہچانتے ہیں یا نہیں۔ پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ذرا انہیں تو میرا تعارف کروا دیں۔ اس کا نتیجہ پہلے حجاب میں 12,000 سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تعارف کروایا پروردگار عالم کا، دوسرے حجاب میں 11,000 سال، تیسرے حجاب میں 10,000 سال، اور ایسے ہی ایک ہزار سال کم کرتے کرتے آخری حجاب میں پہنچے، اور وہاں سرکار نے 1,000 سال تعارف کروایا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ ان حجابات کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب ملت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب رفعت، حجاب شفاعت وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب حجابات ہیں کہ جن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرصہ گزارا۔ جس وقت ان حجابات میں سے سفر شروع ہوا اور ایک حجاب سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں منتقل ہوتے ہوتے جس وقت آخری حجاب ہٹا کے پھر اپنی مرکز ذات یعنی مرکز انوار ذات کے روبرو ہوئے، تو اس وقت پھر شہنشاہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سجدہ کیا، یعنی مرکز ذات کا صادر اول نے سجدہ کیا۔ جس وقت انہوں نے سجدہ کیا تو عین اس وقت ان کے قدموں میں 10 دریائے نوری جاری ہوئے،
اور ان 10 نور کے دریاؤں میں سے ہر دریا پھر 2 بن کے نکلا اور اس طرح 20 دریا بن گئے۔ کون کر سکتا ہے مداحی ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری۔ اب سمجھ آئی؟ لہٰذا پروردگار عالم نے حمد کر کے بتایا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی زیادہ حمد ہوئی ہے اور وہ حمد میں نے کی ہے۔ اس طرح نام پاک رکھ دیا گیا۔ اور جس وقت پروردگار عالم نے اس انداز میں حمد کر کے یہ نام پاک رکھا تو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسرت کی ایک روشنی چمکی اور خوشی کی ایک لہر دوڑی، اور خالق نے اسے بھی، یہ جیسے فوٹوگرافر کہتے ہیں کہ ہم نے اس نادر و نایاب منظر کو کیپچر کر لیا، ایسے ہی پروردگار عالم نے بھی فوراً اس منظر کو کیپچر کر لیا، یعنی کیچ کر لیا، وصول کر لیا، اسے عکس بند کر کے محفوظ کر لیا۔ وہ چمک جو رخ انور پہ بجلی کی طرح چمکتی تھی، اس چمک کا پروردگار عالم نے کیپچر کیا اور کیپچر کر کے فوراً اسے 12 حجابات نور کی شکل میں محفوظ کیا، اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب کے درمیان اس نے مزید 70,000 حجابات رکھ دیے، یعنی 12 حجابات نور، اور پھر ان کے درمیان ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک پھر چھوٹے چھوٹے حجابات، یعنی 70,000 حجابات ان کے اندر رکھ دیے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ حجابات جو میں نے محفوظ کیے ہیں، اب پتہ نہیں یہ بھی مجھے پہچانتے ہیں یا نہیں۔ پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ذرا انہیں تو میرا تعارف کروا دیں۔ اس کا نتیجہ پہلے حجاب میں 12,000 سال سرکار نے تعارف کروایا پروردگار عالم کا، دوسرے حجاب میں 11,000 سال، تیسرے حجاب میں 10,000 سال، اور ایسے ہی 1,000 سال سے کم کرتے کرتے آخری حجاب میں پہنچے، اور وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,000 سال تعارف کروایا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ ان حجابات کے نام بھی لکھے ہوئے کہ حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب ملت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب رفعت، حجاب شفاعت وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب حجابات ہیں کہ جن میں سرکار نے یہ عرصہ گزارا۔ جس وقت ان حجابات میں سے سفر شروع ہوا اور ایک حجاب سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں منتقل ہوتے ہوتے جس وقت آخری حجاب ہٹا کہ پھر اپنی مرکز ذات یعنی مرکز انوار ذات کے روبرو ہوئے، تو اس وقت پھر شہنشاہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سجدہ کیا، پھر مرکزی ذات کا صادر اول نے سجدہ کیا۔ جس وقت انہوں نے سجدہ کیا تو عین اس وقت ان کے قدموں میں 10 دریائے نوری جاری ہوئے، اور ان 10 نور کے دریاؤں میں سے ہر دریا پھر 2 دریا بن کر نکلا، اور اس طرح 20 دریا بن گئے۔ یہ بات چیت کچھ ایسی ہے، کچھ عجیب لگ رہی ہے آپ کو، خیر کچھ سمجھ آ رہی ہے یا ایسے ہی اوپر سے گزر رہی ہے؟ یہ جو 20 دریا ہیں نور کے، انہیں انہار الماء کہا جاتا ہے، اور یہ یاد رہے کہ جہاں بھی ان کا ذکر آیا ہے تو کہیں ان کے لیے لفظ ماء استعمال ہوا ہے اور کہیں الماء استعمال ہوا ہے۔ جہاں ماء استعمال ہوا ہے تو عموماً اس سے مراد پانی لیا گیا ہے، اور جہاں الماء استعمال ہوا ہے تو پھر یہ دریا شمار ہوتے ہیں، کیونکہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جس وقت کائنات نہیں تھی تو عرش تخلیق کیا گیا تھا، عرش ثانی، اس وقت اسے کس پہ قائم کیا گیا تھا؟ الماء پہ قائم کیا گیا تھا، اور وہ یہ دریا ہیں یعنی نور کے دریا۔ بہرحال ان پہ پھر گفتگو ہوگی، اور یہ آج کی مجلس میری تمہیدی مجلس ہے، اس لیے میں ذرا آہستہ آہستہ چل رہا ہوں اپنی منزل کی طرف۔ کسی سامع کے کچھ عرض کرنے پر مسکراتے ہوئے فرمایا جی، اس لیے تو میں نے سپیڈ سلو رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے ان انہار کے لیے حکم دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان انہار الماء میں غسل فرمائیں، ان میں داخل ہو جائیں، ان سب کو شرف بخشیں، ان میں قدم رنجہ فرمائیں۔ جس وقت پھر ان میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں بھی واحد اور تو بھی واحد، لہٰذا اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وحدت فی الکثرت کیسے نظر آتی ہے، اگر وحدت کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ کیسی جھلکیاں دیتی ہے، میں اس کا مظاہرہ تو کر کے دیکھوں۔ اس وقت ان انوار کے بارے میں پروردگار عالم نے فیصلہ کیا، اور 1 کے 2، 2 کے 4 اور 4 کے 14 قرار دیے۔
اب یہاں ایک عجیب بات ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں کردار سونپے گئے گویا نور اول سے فرمایا کہ آپ سب سے آخر میں نبی بن کر جائیں گے، ان کے نصف دیگر سے فرمایا کہ آپ ولی بن کے جائیں گے۔ سمجھ آئی؟ آپ نے ولی کا کردار ادا کرنا ہے، وسیع کا کردار ادا کرنا ہے، اور آپ نے نبی کا کردار ادا کرنا ہے۔ وہیں شہنشاہ کا ہاتھ شہنشاہ کے پاک بھائی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کر فرمایا، صدق اللہ و رسولہ، میں آج سے اقرار کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت کلمے کی بات ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو ان کی اس وقت تصدیق کی تھی کہ جس وقت چیز ہی کوئی نہیں تھی۔ اس زمانے کردار سونپا گیا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نور اول کو اپنی عظمت کا مظہر قرار دوں گا۔ جہاں بھی مجھے یہ دکھانا پڑے گا کہ اللہ عظیم کتنا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ کو میں اپنی قدرت کا مظہر قرار دوں گا۔ یعنی جہاں بھی دکھانا پڑ گیا کہ قادر مطلق کون ہوتا ہے تو اس وقت میں آپ کو بھیجوں گا کہ انہیں دیکھ لو، یہ ایسے قادر ہیں کہ جیسے میں ہوں۔ یعنی ایک کو مظہر قدرت قرار دیا گیا اور ایک کو مظہر عظمت، اور ایسے ہی 14 پاک زوات علیہ السلام مطر قرار دیے گئے۔ آج میرے سامنے ایک عجیب سی بات آئی ہے، اس میں ایک اور راز تھا چھوٹا سا، اب اس کا تجزیہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ میں نے جو عبارت پڑھی ہے چھوٹی سی، اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو میثاق کے وعدے کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں میثاق ائمہ علیحدہ ہوا ہے، یعنی ان 14 پاک علیہ السلام میں سے کہ جو آپس میں عہد معاہدے ہوئے ہیں ان کے نام میثاق ائمہ ہیں۔ اس عہد معاہدے کا تذکرہ میں پڑھ رہا تھا۔ یہ آج کے اس جاہل مولوی کے لیے میں تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں کہ 10 محرم کا دن ہے، وہاں اس میثاق کا تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے کہ شہنشاہ وفا علیہ السلام، یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی لیکن امید ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ 10ویں کے دن تک شہنشاہ وفا علیہ السلام کو علم پاک نہیں ملا، بلکہ شہنشاہ وفا علیہ السلام کو علم پاک صرف ایک دن کے لیے ملا ہے، مگر ایسا ملا ہے کہ قیامت تک ان کے نام ہو گیا ہے۔ تو اس وقت کہ جس وقت اس علم پاک کی گفتگو چلی تو شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے شہنشاہ وفا علیہ السلام سے فرمایا، میرے بھائی کیا آپ کو یاد نہیں ہے، کیا ہمارے میثاق والے دن یہ لکھا نہیں گیا تھا کہ کیا یہ طے نہیں ہوا تھا کہ میں شہید کربلا اور آپ میرے علمدار ہوں گے؟ کیا آپ نے اور میں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا یہ مولوی شہنشاہ وفا علیہ السلام کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب بھی انبیاء بھی خلق نہیں ہوئے تھے اور ان کی روحیں بھی خلق نہیں ہوئی تھیں، اور اس وقت یہ علم پاک انہیں وہیں مل گیا تھا، الاٹ ہو گیا تھا۔ یعنی صرف یہ 14 پاک علیہ السلام ہی نور واحد نہیں ہے بلکہ ان کا سارا گھر واحد ہے۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اولنا واوسطنا وآخرنا، یعنی اول بھی آ گیا، اوسط بھی آ گیا، آخر بھی آ گیا، اس کے بعد کلنا کہنے کا فلسفہ کیا بنتا ہے؟ یعنی کلنا میں ہر وہ پاک شہزادہ علیہ السلام شامل ہے کہ جن کے بارے میں آج مولوی الٹے سیدھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ خیر ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے یہ راز کہ یہ نور واحد ہیں۔ اس کے ضمن میں نے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم براز الیہم الغلام، اس پوری روایت کو ایک مجلس میں پیش کیا تھا، شاید آپ لوگوں کو وہ مجلس یاد ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نور واحد ہیں اور یہ کرداروں کے سلسلے میں ان کا آپس میں ایک میثاق ہوا تھا، ورنہ یہ سارا گھر من حیث التکوین من حیث المراتب ایک ہی ذات ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک ہی مرتبے کے مالک ہیں اور برابر ہیں، بس وہاں سے انہیں ایک کردار سونپ دیا گیا کہ آپ نے علمبردار بننا ہے، آپ یہ ہوں گے، آپ یہ ہوں گے، آپ وغیرہ وغیرہ کردار سونپے گئے، اور یہی وہ میثاق تھا کہ جس سے یہاں پورا کیا گیا۔ سمجھ آئی؟ جس وقت معاملہ یہاں پہنچا تو میثاق ائمہ علیہ السلام کے بعد پروردگار عالم نے ایک ایک نور کی زیارت کرنا شروع کی۔ جس وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی زیارت کرنا شروع کی تو
محب کی تیز نگاہوں کے لمس کو محسوس کر کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شرم و حیا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پسینہ آنا شروع ہوا، اور جس وقت پسینہ آنا شروع ہوا تو کچھ دیر کے بعد جیسے جیسے ان نگاہوں کے لمس کا احساس بڑھا تو ساتھ ہی پسینے نے ٹپکنا شروع کیا۔ جیسے جیسے قطروں نے ٹپکنا شروع کیا تو پروردگار عالم نے دامن عالم امر کو پھیلا دیا اور ایک ایک قطرہ وصول کرنا شروع کیا۔ پہلا قطرہ گرا تو فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ اس پہلی ملاقات کی یادگار کے طور پر یہ آدم علیہ السلام کی روح۔ پسینے کا دوسرا قطرہ گرا تو فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی روح، تیسرا نوح علیہ السلام کی روح۔ ایسے ہی 1,24,000 قطرے جبین مبین سے ٹپکے اور انبیاء کی ارواح تخلیق ہوئیں۔ 1,24,000 قطرہ جبین مبین سے ٹپکا۔ یہ انبیاء کے جسم خلق نہیں ہو رہے بلکہ یہ انبیاء کی ارواح خلق ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے یہ قطرے ٹپکتے رہے اور جو روح تخلیق ہوتی چلی گئی تو اس روح نے اپنے لیے قبلہ ذات الہی قرار دیتے ہوئے شہنشاہ علیہ السلام کے نور کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ گویا 1,24,000 انبیاء نے آ کے پروانہ وار شمع نور اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد طواف شروع کیا، جیسے حاجی کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس نور کو قبلہ قرار دیتے ہوئے تمام ارواح سر بسجود ہو کے کہتی ہیں سبحان من لم یجعل لہ شریکا فی الملک۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے لیے سلطنت میں کوئی شریک نہیں بنایا۔ یہی تسبیحات کر رہی ہے لیکن سجدہ کس کا کر کے۔ اب ایک اور بڑی مزیدار بات آپ کو بتاؤں، پروردگار عالم نے یہ آپ کو پہلے ایک اور بات آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہ کبھی آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ پسینہ جزو بدن بھی ہوتا ہے؟ کیا یہ کبھی کسی بدن کا حصہ بھی شمار ہوتا ہے؟ یہ ایک پست ترین مواد ہوتا ہے بدن کا، جسے پسینہ کہا جاتا ہے۔ بدن کے لحاظ سے بدن کا ایک پست ترین جزو پسینہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بدن وہ چیز ہے کہ اس کا ایک پست ترین یعنی گھٹیا ترین جزو پسینہ شمار ہوتا ہے، مگر انبیاء کی ارواح تخلیق ہوئی ہے اس پسینے سے، اور اگر پسینے کا یہ مقام ہے تو جسم عطر کا کیا ہوگا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جس وقت خود بتایا ہے کہ شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی روحیں تخلیق ہوئی ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی روح، جناب نوح علیہ السلام کی روح، جناب آدم علیہ السلام کی روح، جناب آدم علیہ السلام کی روح۔ آپ کہیں گے جناب آدم علیہ السلام کی روح کیسے آ گئی ہے؟ لیکن واقعہ پڑھیں، جناب آدم علیہ السلام کا کہ پروردگار عالم نے ملکوت سے کہا، پہلے جناب آدم علیہ السلام کا سجدہ کا جسد پڑھ رہا ہے، ملکوت کو سجدے کا حکم نہیں ملا، اس کی ہر چیز مکمل تھی اور پڑھی رہی ہے، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے سجدے کا حکم نہیں ہوا۔ اس وقت وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، فرمایا کہ جس وقت میری روح اس کے اندر آ جائے تو اس وقت آپ لوگوں نے سجدہ کرنا ہے۔ یہ ملکوت کو حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے مرکز کا سجدہ کر کے آئی ہے، اب اس کی تعظیم کے لیے نوری مخلوق کو سجدہ کرنا چاہیے۔ جو اس در پہ سجدہ ریز ہوتا ہے اس کے سامنے پوری کائنات کو جھکایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے بانی مقصد سرکار دامت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے شکریہ کی مد میں ہمیشہ اس کے شکریہ فرما رہے ہیں، اس کے شکریہ کی مد میں جھکایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام کی جو روح ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب یہاں روح کی یہ کو یا نسبتی قرار دے دیں، من کو تمیزیہ یا بیانیہ کہہ دیں، یا جو بھی کہہ دیں، ہر اصطلاح میں سے ایک نئی معرفت نکلے گی، ایک نیا مفہوم نکل آتا ہے۔ اس طرف میں نہیں چاہتا کہ من سے مراد کیا ہے اور روحی کی یہ سے مراد کیا ہے، پھر اگر میں اس طرف چلا گیا تو پھر واپس آنا مشکل ہو جائے گا، وقت نکل جائے گا۔ اس کے بعد جس وقت انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا 1,24,000 نبی علیہ السلام نے، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ان سے تو پوچھیں کہ کیا یہ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو اس وقت شہنشاہ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں پہچانتے؟ انت لا الہ الا انت، تیری ذات لا الہ الا انت،
کوئی اللہ ہے ہی نہیں ماں سوائے تیرے، کیا یہ تجھے نہیں پہچانتے؟ سب نے کہا جی جی ہم پہچانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ سامعین کی مسکراہٹوں کے جواب میں سرکار دامت اللہ تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں پہلے ہی رستہ دکھا دیا انہیں، گویا سبق تو انہیں خود پڑھا دیا تھا اور پھر اس رستے پہ لگ گئے۔ ان تمام نے تصدیق کی اور اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا اب ذرا ایک طرف ہو کر میری بات آپ بھی سنیں، اور 1,24,000 نبی علیہ السلام سے کہا کہ اب ذرا تم بھی عہد معاہدہ کرو، پہلے اقرار کرو ذرا اس شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی ابدیت کا اقرار کرو۔ 1,24,000 انبیاء نے اقرار کیا، گویا اب میثاق انبیاء شروع ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ اب ان کی یہ 14 پاک علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرو۔ انہوں نے کہا جی اقرار ہے ہمارا۔ اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ اب وعدہ نصرت کرو، اس کے ساتھ کہ ان کی نصرت، ان کی رکاب کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ بھی کرنی پڑی تو کرو گے، نصرت کرو گے، مدد کرو گے۔ انہوں نے کہا آکرو، ہاں اقرار ہے ہمارا۔ اس کے بعد فمن تولا بعد ذالک، پروردگار نے فرمایا کہ اب یاد رکھنا کہ اب تم لوگ وعدہ کر چکے ہو، اور جس نے بھی اس اقرار سے منہ موڑا میں اسے فاسقین کی لسٹ میں شامل میں لکھوں گا، چاہے کوئی نبی ہی کیوں نہ ہوگا۔ سمجھ آئی؟ وعدہ نصرت کیا ہے؟ ان شہنشاہوں علیہ السلام کی نصرت سے دستکش ہونے والا چاہے نبی ہی کیوں نہ ہوگا میں اسے فاسقین میں شمار کروں گا۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جس وقت ان سب نے اقرار کیا، اس کے بعد انہیں کتاب وجودی ملی، کہ کتاب نہ کتاب وجودی عطا کی گئی، حکمت وجودی عطا کی گئی۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، کتاب وجودی۔ اس وقت یہ وہاں سے نازل ہوتے ہیں تو وہ کتاب ساتھ لے کے آتے ہیں، وہ کتاب، یہ کتاب جو 40 سال کے بعد اترتی ہے، یہ نہیں، وہ ایک اور کتاب ہے۔ اس پہ بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ میرا ٹائم بھی اچھا خاصا گزرتا جا رہا ہے، چلائے چلوں ایسے ہی بات تھوڑی سی۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہوا ملکوت کے سجدہ کرنے کا، تو یہ جو ایک بوند گری تھی جبین مبین سے پسینے کی، جس سے آدم خاکی پر، تو اس ایک بوند نے اسے نوریوں کا مسجود بنا کے رکھ دیا۔ یہ ٹوٹل حقیقت ہے اس واقعے کی۔ ایسے ہی ہزاروں سال عمری گزر گئے، مزید ہزاروں سال عمری اور گزر گئے۔ زوار صاحب بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے بعد پروردگار عالم نے سلسلہ تکوین شروع کیا، چشم بدور تخلیق نہ تکوین۔ خلق کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تکوین کا ہے، ایک کو تخلیق کہتے ہیں۔ تخلیق وہ ہوتی ہے جو بتدریج خلق ہو، سلسلہ وار، سٹیپ بائی سٹیپ مکمل ہو۔ ان اللہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں زمین اور آسمان مکمل ہوئے، لہٰذا یہ تخلیق ہے۔ جسے وقت لگتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، جیسے گندم کی ایک ایک کومپل نکلتی ہے اور پھر گندم کا خوشہ تیار ہونے تک، یہ ایک مرحلہ ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، یعنی تکمیل تک جاتے جاتے عرصہ لگ جاتا ہے، عرصہ۔ یہ ہر شے جو بھی ہے اسے تخلیق کے دائرے میں رکھا جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کن اور فیکون کا، یعنی بٹن دبائیں اور فائر ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے تکوین۔ سمجھ آئی؟ سامعین میں سے کسی نے عرض کیا کیا تکوین؟ سرکار دامت اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا جی تکوین اور چیز ہے، تکوین یعنی نون کے ساتھ، یہ قوام سے ہے۔ تکوین جو ہے، جو آپ خود پڑھاتے ہیں، اس کے معنی قوام سے ہے۔ قوام میٹیریل، شیرہ جوس رس، شیرہ جوس رس، اس کے معنی میں آتا ہے مرکب۔ جی مرکب نہ قوام،
آمیزش کرنے والا جو شیرہ آپ ملاتے ہیں کسی چیز میں۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے سلسلہ تکوین شروع کیا، اب ان سے کن کہلواتا گیا اور بناتا چلا گیا۔ اس طرح پھر عرش ثانی بن رہا ہے، پھر لوح و قلم بن رہے ہیں، پھر عالم ملکوت، عالم جبروت وغیرہ، یہ ساری چیزیں تخلیق ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی امری مخلوق جتنی بھی تھی عالم امر کی کن فیکون کے عمل کے ساتھ یہ کن فرماتے رہے اور وہ امری مخلوق تخلیق ہوتی چلی گئی۔ جس وقت ہر چیز تخلیق ہو گئی، پروردگار عالم نے ان سے فرمایا کہ اب پھر انہیں بھی تو سکھائیں کچھ ہمارے بارے میں، آپ بھی پڑھائیں انہیں۔ تو اس وقت پھر شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح کرنا شروع کی اور ملکوت نے سیکھی، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وَسُبْحَانَ تَسْبِیحَ الْمَلَائِکَاتِ وَحَلَلْنَا حِلَّةَ الْمَلَائِکَاتِ، ہم نے تسبیح کی تھی اور ہماری ہی سن کے تو فرشتوں نے یاد کی تھی۔ اس مرحلے پر اس سلسلے میں جو مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت ملکوت کو تخلیق کیا گیا تو ملکوت میں سب سے پہلے جناب جبرائیل علیہ السلام کو خلق کیا گیا، اور اس موقع پہ کیونکہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انہیں جس وقت تخلیق کیا گیا تو انہیں اقتباس کیا گیا تھا شہنشاہ امیر المومنین علیہ السلام کے نور کی ایک کرن سے، پھر وہاں سے ملکوت کو خلق کیا گیا، بلکہ پورا عالم ملکوت ان کے نور کی ایک کرن میں سے تخلیق کیا گیا۔ اب ان کے نور کی ایک کرن کے ساتھ جناب جبرائیل علیہ السلام خلق تو ہو گئے، اور وہ بھی متحیر تھے کہ کن کے ساتھ پورے نقطہ کمال پہ جلال کی حالت میں آ کے انہوں نے دیکھا کہ میں کہاں تھا اور کہاں آ گیا ہوں، اور تھا تو میں نہیں لیکن آ گیا ہوں۔ سمجھ آئی؟ اچانک اوپر سے سوال ہو گیا، من انا ومن انت، اوے بتاؤ تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ یا جی کا تازہ پیدا شدہ بچہ تھا، اس نے اپنے کن کہنے والے کی طرف دیکھا کہ سوال ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟ تو جن کے نور کرن سے تخلیق ہوا تھا انہوں نے کہا کہ کہہ دو کہ میں تیرا ذلیل بندہ جبرائیل ہوں اور تو میرا مالک ہے، مولا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امان۔ یہ آپ کو میں صرف حوالے چھوٹے چھوٹے دیتا جا رہا ہوں کیونکہ باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ جو اوپر لکھا ہوا تھا نا کہ سرکار نے ان کو فرمایا کہ جبرائیل السلام کو کہہ دو کہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، جبرائیل ہوں، میں تیرا ذلیل بندہ جبرائیل ہوں اور تو میرا، آگے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹس ہیں۔ آپ کی سنی ہوئی یہ بات ہے اور اس لیے میں زیادہ عربی عبارات کی طرف نہیں جا رہا، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ وجہ ہے کہ خود بانی مقصد سرکار دامت اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہوتے ہیں اور بزرگ ذاکرین بھی یہی بتاتے رہے ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یہ میرے استاد ہیں، رہنما ہیں، مالک اور خالق بھی یہی ہیں، استاد بھی یہی ہیں اور مربی بھی یہی ہیں، گویا ہر چیز یہی تھے، تو یہ ان کا سسٹم تھا۔ جس وقت یہ سارا عالم تخلیق کے مراحل میں تھا تو اس وقت یہ 14 انوار اور پاک گھر کے انوار کی صورتحال کیا تھی؟ یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے۔ اس وقت عرش ثانی خلق ہو چکا ہے، الماء کے اوپر قائم کر دیا گیا ہے، عرش ثانی مکمل ہے، لوح و قلم ہر چیز مکمل ہے، ایک طرف ملکوت ہیں، ارواح انبیاء ہیں، ہر چیز ہے، مگر 14 پاک ذوات علیہ السلام کے نور کا ایک دائرہ ہے اور درمیان میں مرکز ذات موجود ہے جو اس وقت توحید کا پردہ تھیں اور آج اس کے اور پردے بنے ہوئے ہیں۔ سمجھ آئی؟ جو ذات مرکز یعنی پروردگار عالم کا پردہ بنی ہوئی تھی، آج باقی تمام انوار نے ان کے گرد پردہ بنایا ہوا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عین اس وقت کہ جس وقت ثم استوی علی العرش کا ایک مظاہرہ ہونا تھا کہ تخلیق کائنات کے بعد پروردگار عالم نے عرش کو زینت بخشی، قرآن پاک کی آیت ہے۔ جس وقت زمین، آسمان، ہر شے تخلیق کر لی گئی، ثم استوی کہہ کر تو پھر کہتے ہیں نہ کہ اب اللہ میاں نے عرش پہ قبضہ کرنا تھا، یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ عرش کو زینت کیسے، اور جب کوئی تکا نہیں لگتا تو پھر ایسے ہی توڑ مروڑ کر کچھ نہ کچھ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کوئی اناڑی مستری چول مرمت کرتا ہے اور ویجز ادھر سے لگا ادھر سے لگا ادھر سے لگا کے آخر کار اسے
پھنسا کے کھڑا کر ہی دیتا ہے۔ وہ آیت تو ان سے فٹ نہ ہوئی کسی بھی معنی میں، تو گویا وہی ادھر ادھر سے ویجز لگا کر اسے فٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی جسے چپریں بھی کہتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی اصل تو مالک ہی جانتے ہیں، البتہ جو مجھے شعور دیا ہے مالک نے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ اس وقت ثم استوی علی العرش کا مظاہرہ کرنا تھا۔ ایک ذات نے عرش کو زینت بخشی ہے، مگر سامنے 1,24,000 انبیاء کی ارواح موجود ہے، ملکوت موجود ہیں اور پردہ محفوظ ہے۔ تو یہاں شہنشاہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک عالمگیر تاریکی کو خلق کیا، عالمگیر تاریکی کو خلق کیا جس نے پورے عالم انوار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، اور وہ بھی نوریوں کا ہاتھ کو سجائی نہیں دیتا تھا اس تاریکی میں۔ اور پھر صاحب عرش ذات نے عرش کو زینت بخشی، ہو گیا مظاہرہ۔ ثم استوی علی العرش کہا کہ وحدانیت کبریٰ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے کہ نحن وادیانۃ الکبریٰ، یعنی ہم ایک ذات ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت مرکز ذات نے اپنے حجلۂ عرش کو زینت بخشی، اپنے گھر کو زینت بخشی، اپنے حریم ذات کو شرف بخشا، لیکن ابھی تاریکی ہے۔ ملکوت بکھلا گئے اس تاریکی سے، تا ان کے تمام ملکوت نے محاذ عرش کے سامنے سر بسجود ہو کر عرض کیا الہی و سیدی، اس تاریک کو رفع فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت معظمہ کائنات سین صلوات اللہ علیہ کی نور عطر کی ایک کرن کنزیل وحدت بن کر ایک سرادے کے عرش میں سے برآمد ہوئی اور عرش کے ایک پردے میں سے چمکی، جس کی وجہ سے پورا عالم انوار منور ہو گیا۔ وخرت الملائکۃ سجدا اور پورا عالم ملکوت سجدے میں گر گیا۔ سمجھ آئی؟ اس دن یہ نام پاک ظاہر ہوا، یعنی جگمگا دینے والی ذات۔ یہ جو عموماً نام پاک زے ڈیش ہے ڈیش رے ڈاٹ 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 صلوات اللہ علیہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کے معنی ہے تاریکیوں کو جگمگا دینے والی ذات علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمیشہ ہو میں جمانیاں مانے اللہ بھاویں لائے سجائے ہونی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج کا ہمارا یہ باب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔